تہجد، جتنے اعمال انفرادی ہیں انہیں اللہ کے دھیان سے، اور جتنے اعمال اجتماعی ہیں کہ ان کو کام کی ترتیب و رسول سے، کہ جاتے ہی پہلا کام یہ کیجو کہ اپنا کھانا پکانے کا نظم کر لو، کچھ بھی نہ ہو تو گرم پانی، صرف پانی رکھ دو چولہے پر، آنے والے دیکھیں گے کہ کیا کہ جی کھانا ہمارا پک رہا ہے، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، ہم تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ سوال سے اپنے آپ کو بچاؤ، جو داعی سوال سے نہیں بچتا کہ وہ اللہ کی مددوں کو روک دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ مانگنا یہ ہے کہ اے اللہ، اس امت کو جس نسبت پر جوڑا گیا تھا اس نسبت کو امت نے پھر زندہ فرما دے۔ وہ سب سے بڑی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے۔ ہر امتی کے ذمے جو دین کی ذمہ داری آئی ہے اس ذمہ داری کا شعور امت میں پیدا ہو جائے، اسے مانگو، ساری امت کے لیے ہدایت کو مانگو، ساری امت کے لیے نجات کے راستے کو مانگو، اس لیے کہ راتوں کی محنتیں جب تک رونے کے ذریعے نہیں ہوں گی اس وقت تک دنوں کی محنتوں میں وہ نصرتیں نہیں آئیں گی جن کے وعدے ہیں۔ کہ اللہ سے مانگنا یہ تو اللہ کا محتاج ہونا ہے، اور اللہ سے نہ مانگنا یہ اللہ سے مستغنی ہو جانا ہے۔ اس لیے راتوں کی تنہائی میں بھی دعائیں مانگیں، اللہ کے راستے میں نکل کر مانگیں۔ اور یہاں اس مجلس میں اجتماعی دعا کا مقصد ہی ہے کہ اللہ رب العزت خبر نہیں کس مخلص کی آمین پر فیصلہ فرما دے۔ اجتماعی دعا کا مقصد ہی یہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی نسبت دونوں کی طرف فرمائی۔ قد اجیبت دعوتکما، حالانکہ دونوں دعا نہیں کر رہے تھے، دعا تو موسیٰ علیہ السلام ہی کر رہے تھے، کہ آمین کہنے والوں کی طرف بھی دعاؤں کی قبولیت کی نسبت کریں گے اللہ تعالیٰ۔ قد اجیبت دعوتکما، کہ تم دونوں کی دعا قبول ہے، حالانکہ دعا کو مانگ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، ان کی دعا۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو ایسے بیٹھیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، اور چلنا پھرنا بند کریں بھائی۔ یہاں سے 5 کلومیٹر تک مجمع ہے، جو لوگ کھڑے ہیں وہی سب بیٹھ جاوے، اتنا بڑا مجمع انشاءاللہ مانگے گا تو اللہ ہم کو محروم نہیں کریں گے۔ جہاں آپ کھڑے ہیں وہی بیٹھ جاوے، جہاں آپ کھڑے ہیں وہی بیٹھ جاوے اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين. فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين.
اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم أعذنا من شرور نفوسنا. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يقينا صادقا وهدى قيما وخلقا مستقيما. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم اجعلنا دعاة اليك والى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم ايدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما. یا اللہ مؤمنین کاملین میں ہم کو داخل فرما. یا اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ اپنے اوامر پر ثابت قدم فرما. اے اللہ اپنی وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر یا اللہ فواحش محرمات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ منکرات کی نفرت دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ اپنی وعیدوں کا خوف دلوں میں پیدا فرما کر یا اللہ پوری امت سے فواحش محرمات کو ختم فرما. یا اللہ منکرات کو ختم فرما. یا اللہ حیوانیت کو عریانیت کو ختم فرما. اے اللہ ظلم و تعدی کو ختم فرما. یا اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت پر مجتمع فرما. اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے. اے اللہ صفات ایمانیہ کے ساتھ متصف فرما. یا اللہ تقوی اور طہارت زہد و عبادت اے اللہ صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما. اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما. یا اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما. یا اللہ امت کے تمام طبقات میں دین کی طرف پیدا فرما. اے اللہ بے دینی کو ختم فرما. یا اللہ بے دینی کی نفرت دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ امت کو دعوت کی نسبت پر حرکت میں آنے والا بنا دے. یا اللہ اس دعوت کی محنت کو تمام طبقات میں زندہ فرما. یا اللہ امت کے قلوب میں امت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما. یا اللہ پورے دین پر ثابت قدم فرما. یا اللہ امت کے اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں پورے دین کو زندہ فرما. اے اللہ ہر شعبے سے بے دینی کو ختم فرما. یا اللہ
غیروں کے طریقوں کی نفرت ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ بدعات کو، جہالتوں کو، اے اللہ رسم و رواج کو ختم فرما. یا اللہ منکرات کی نفرت دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ سنت والی زندگی سے معمور فرما. یا اللہ سنت والی زندگی سے معمور فرما. اے اللہ ایک ایک سنت کا استحبار پیدا فرما. یا اللہ ایک ایک فرد امت میں ایک ایک سنت پر جان دینے کا جذبہ پیدا فرما. یا اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایمان والوں کے دلوں میں پیدا فرما کر یا اللہ سنت والی زندگی پر قائم فرما. یا اللہ حیوانیت کو، ریانیت کو ختم فرما. یا اللہ انسانیت کو زندہ فرما. یا اللہ امت کے تمام طبقات میں پورے دین کو زندہ فرما. یا اللہ بے دینی کو ختم فرما. یا اللہ دعوت کی نسبت پر امت کو حرکت میں آنے والا بنا دے. یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ بے دینی کی نفرت دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ امت کو جو کچھ تو نے دیا ہے اے اللہ اسے اپنے دین کے تقاضوں پر صرف کرنے والا بنا دے. یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ آخرت کا استحبار پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب کا، اے اللہ جہنم کے عذاب کا یقین دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ ایک ایک فرد امت کو آخرت کا بنانے والا بنا دے. یا اللہ آخرت سے غفلتوں کو دور فرما دے. یا اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما. اے اللہ استقلال اور استقامت پیدا فرما. یا اللہ دین پر ثابت قدم فرما. یا اللہ اپنے ما سوا کا خوف ایمان والوں کے دلوں سے نکال کر یا اللہ اپنے اوامر کو پورا کرنے والا بنا دے. یا اللہ اپنے ما سوا کا یقین دلوں سے نکال کر اے اللہ اپنے اوامر کا اختیار کرنے والا بنا دے. یا اللہ امت کے قلوب میں ہدایت کی طلب پیدا فرما. یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما. یا اللہ ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما. یا اللہ ہدایت کی محنت پر امت کو مجتمع فرما. یا اللہ ضلالت کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ امت کو ہدایت والی محنت پر ثابت قدم فرما. اے اللہ امت کے تمام طبقات کے قلوب کو اے اللہ دعوت کے لیے منشرح فرما. یا اللہ شکوک و شبہات کو دور فرما. یا اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حقیقت کو امت پر کھول کر یا اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں امت کی گمراہی کا غم پیدا فرما. یا اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں امت کی ہدایت کا فکر پیدا فرما. یا اللہ ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما. یا اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما. اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما. یا اللہ باطل اسکیموں کو پوری طرح مفلوج فرما. یا اللہ امت کے تمام طبقات کو اے اللہ صحیح سمجھ عطا فرما کر اے اللہ اپنے دین پر ثابت قدم فرما، مفلوج فرما. یا اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی، کام کے مراکز کی اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی حفاظت فرما. اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما. اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما. یا اللہ مراشد امور الہام فرما. اے اللہ مہمات امور پر ہماری اعانت فرما. اے اللہ قدموں کے بچل جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کو دعوت کی نسبت پر قائم فرما. اے اللہ اپنے خزانوں سے براہ راست لینے والے اسباب اختیار کرنے والا بنا دے. یا اللہ بعض اسباب کا یقین امت کے دلوں سے نکال دے. اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین پیدا فرما کر اپنے خزانوں سے براہ راست لینے والا بنا دے. اے اللہ اپنے ما سوا کا یقین دلوں سے نکال کر یا اللہ اپنے ما سوا سے استغنا پیدا فرما. اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما. اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تو امت کی حاجتوں کو ان کی حاجتوں سے زیادہ جانتا ہے. یا اللہ امت پر دعاؤں کی حقیقت کو کھول کر اے اللہ اپنے خزانوں سے براہ راست لینے والا بنا دے. یا اللہ اپنے ماسوا کی محتاجگی کو ختم فرما دے. یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما.
اے اللہ ایسا تعلق پیدا فرما دے جو تیرے ماں سوا سے مستغنی کرنے والا ہو. اے اللہ اپنی ذات سے براہ راست لینے والا بنا دے. اے اللہ یقینی اسباب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ غیر یقینی اسباب کا یقین امت کے دلوں سے نکال دے. یا اللہ تیرے اور ہمارے درمیان جو اسباب رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اے اللہ ان کا یقین ہمارے دلوں سے نکال کر یا اللہ ان اسباب کو ذرائع بنانے والا بنا دے. اے اللہ جن کے ساتھ تیرے وعدے ہیں یا اللہ اپنے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما کر اپنے خزانوں سے براہ راست لینے والا بنا دے. اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما. اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما. یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں اے اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما. یا اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ تیرے سامنے حاضری کی جو غفلت ہے اے اللہ اس غفلت کو دور فرما کر اے اللہ ایک ایک فرد امت میں اپنے سامنے حاضری کا یقین پیدا فرما. یا اللہ اے اللہ